اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ پروگرام علم معلم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماہ مقدس شعبان معظم اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ، عظیم الشان مہینہ۔ رب کریم نے 12 مہینوں میں 4 ایسے اسلامی مہینے ہیں کہ جن کو حرمت والا قرار دیا ہے، جن میں سب سے پہلے رجب کا مہینہ، اس کے بعد شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان کا مہینہ اور محرم الحرام۔ اور رجب کے مہینے کو خاصیت اس لیے حاصل ہے کہ یہی مہینہ رب کریم نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مطابق ان کو عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسند کا مہینہ تھا۔ لہٰذا رجب اور شعبان کی جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ رجب کے بعد اور یہاں پہ شوال سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان اور شعبان کے مہینے آتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی باری آتی ہے تو امت کا مہینہ رمضان ہوتا ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں برکتیں پھوٹتی ہیں، اس میں نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جسے پورے سال کے انسان کے نامہ اعمال رب کریم کی حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کے حوالے سے کہ روزہ دار کی نیکیوں کے ثواب کو درختوں کی شاخوں کے مطابق بڑھایا جاتا ہے، کہ یہ ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں نیکیاں اگر تقسیم ہوتی بھی ہیں تو کس کو تقسیم ہوتی ہیں کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم الشان ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور بعض اوقات صحابہ کرام اجمعین کو یہ شرف گزرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پورے کے پورے مہینے ہی اس کو لگاتار روزے اگر رکھتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ وہ روزے کی فرض نہ ہو جائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کبھی روزے چھوڑتے، پھر روزے رکھتے، پھر روزہ ترک کرتے، پھر روزے رکھتے۔ اور ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ جس نے آخر 3 روزے شعبان معظم کے رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو رمضان کے ساتھ ملایا تو رب کریم اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شعبان معظم وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا تقسیم کار کیا جاتا ہے، کہ جس میں نیکیاں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ نیکیاں کرنے میں پہل کرتے ہیں رب کریم ان کو ان کے نام اعمال میں نیکی لکھنے میں پہل کرتا ہے۔ کیونکہ رمضان میں انسان روزے تو رکھتا ہے، لیکن روزے رکھنے سے پہلے انسان کو یہ شعبان کا مہینہ اس لیے عطا کیا گیا کہ انسان اچھی طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لے، اچھی طرح سے ریہرسل کر لے کہ بھئی اپنے آنے والے جو عظیم الشان ایام ہیں، عظیم الشان ماہ مقدس آ رہا ہے رمضان الکریم، اس میں آپ پہ روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی مسلمان کی مشق کرائی جاتی ہے، کہ انسان کو عادی بنایا جاتا ہے کہ بھئی کہ رب کریم کا وہ عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک جس کی آمد ہے، یہ استقبال رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت کے ساتھ اس میں عبادات فرمایا کرتے، نوافل ادا کرتے، روزے رکھا کرتے، نیکیوں کے کام میں اس سے پہلے امت کو یہ درس دیا کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیوں کہ آنے والا جو مہینہ وہ امت کا مہینہ ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ تو جب آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں علم عالم اور ماہ شعبان کی فضیلت و اس کی اہمیت، اس کے اوپر آپ لوگ ہم اس کی آج کے پروگرام کو دیکھیں گے۔ جو میرے معزز مہمانان گرامی میں آج کے اس شو میں موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میرے امراض جناب پروفیسر ڈاکٹر سجاد حسین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مشہور و معروف مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ قاری رومان افضل ضیائی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ اور ملک پاکستان کے عظیم ساحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار کیا جاتا ہے، شاندار انداز سے حاضری پیش کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ میری امراض جناب حافظ محمد ریاض مصطفی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مزاج گرم، جی الحمدللہ، اللہ کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جناب ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں کہ شعبان معظم کا عظیم الشان مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں عطا فرمایا ہے، امت کو کیا پیغام دیتا ہے یہ مہینہ، کہ امت کو اپنے آپ کو کس طرح سے اس مہینے میں تیار کرنا چاہیے تاکہ رمضان کے لیے امت تیار ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ خالق کائنات نے ایک پیغام دیا ہے، ایک حکم نامہ جاری فرمایا ہے۔ بظاہر تو وہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے کہ آپ عبادت کیجئے تا وقت کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی موت تک آپ کنٹینیوسلی مسلسل عبادت کرتے رہیں۔ جہاں تک تعلق ہے شعبان کے مہینے کی اہمیت کا، تو اس کو ہم 3 اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلاف اس کے اندر 3 طرح کے اعمال پہ بہت زیادہ دھیان دیتے تھے۔ ایک سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے درود پاک کی کثرت، کیونکہ امام ابن حجر قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کو درود پاک والا مہینہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کریمہ مکمل اسی ماہ شعبان میں نازل ہے، لہذا اس کو درود پاک والا مہینہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہو۔ یہ ایک اعتبار ہے۔ دوسرا اعتبار یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس کو روزوں کی فضیلت بھی حاصل ہو گئی۔ ایک طرف درود پاک کی فضیلت، دوسری نمبر پر اس میں روزوں کی اہمیت اور فضیلت، اور تیسری چیز ہے وہ ہے کہ اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا، جیسے ہی ماہ شعبان شروع ہوتا تھا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ویسے بھی ان کی زندگیوں میں روٹین میں بھی تلاوت کلام پاک کی کثرت ہوتی تھی، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اصحاب رسول یعنی کانو ینکبون علی المصاحف، کہ وہ تو مصاحف کے اوپر قرآن پاک کے اوپر بس اوندے منہ پڑ جاتے تھے، یعنی وہ اس کو لازم پکڑ لیتے تھے اور بس پھر وہ تلاوت کلام پاک ہی کرتے رہتے تھے، یعنی ان کا زیادہ وقت اسی میں صرف ہوتا تھا۔ تو ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ان تینوں پہلوؤں کو لازمی پکڑا جائے ماہ شعبان میں بالخصوص، اور یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہو، اس کے اندر کوئی گیپ اور وقفہ نہ آئے، بلکہ رمضان بھی جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں ہی رکھا کرتے تھے، تو اسی چیز کو ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ روزے جو ہیں وہ ہمارے ہاں، کیونکہ شعبان کے مہینے میں صرف وہ شب برات کو ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے شعبان المعظم کے علاوہ بھی اور اس کے باقی دیگر جو ساعتیں ہیں اس شب برات کے علاوہ، تو وہ ایک فارسی کا مختصر سا جو جملہ ہے کہ ہر شب قدر است گر قدر دانی، کہ اگر آپ قدر کرتے ہیں تو پھر تو ہر رات ہی شب قدر ہے، تو اس لیے شعبان کی دیگر راتوں کو بھی اسی طرح شب برات کی طرح ہی گزارنا چاہیے، کثرت سے عبادت۔ ہمیں اس شعبان معظم کی جو 15ویں جو شب ہے، جو شب برات کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اور اس کی اہمیت ہم سب پہ عیاں ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ روح زمین بتشریف لاتے ہیں، رب کریم کی رحمتیں پکار کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھ سے بخشش مانگنے والا تھا میں اسے بخشش عطا کروں، ہے کہ مجھ سے رزق مانگنے والا تا میں اس کو فراخی رزق عطا کروں، ہے کہ مجھ سے تنگ دستی دور کرنے والا، سوال کرنے والا میں اس کی تنگ دستی دور کروں۔ تو جب ایسے رب کریم کی طرف سے پکار کر یہ کہا جاتا ہے کہ عام مسلمان کو، ایک سب کو پوری انسانیت کو کہا جاتا ہے، تو رب کے وہ عظیم شان بندے ہوتے ہیں جو اپنی نیندوں کو ترک کرتے ہیں، جو اپنے پیٹ کمر اپنے بستروں سے الگ کرتے ہیں اور رب کریم کے دربار میں لبیک کہتے ہوئے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا ٹائم مسلوں کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں مشکلات آ جائیں، جب آپ کی زندگیوں میں تنگ دستی اور ڈیرے ڈالے ہوں، جب آپ کی زندگی میں کوئی بھی صورت نہ نکلے، جب آپ کی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہوں، اندھیرے ہوں، تو اس وقت انسان اپنا مسلے کا ٹائم بڑھا دے، مسلے پہ جانے کا ٹائم بڑھا دے۔ جب آپ رب کریم کے زیادہ قریب ہو جائیں گے تو رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، رب آپ کو ان تمام تنگ دستیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہی بات ہے کہ یہ جو عظیم شان ماہ مقدس شعبان معظم یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، اس میں نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں
اور جیسے رمضان الکریم میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے اور اس عظیم الشان ماہ مقدس میں نیکیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. نیکی تبھی تقسیم ہوگی کہ جب ہم کو نیک عمال کریں گے. جب ہم نیک عمال کریں گے نہیں, رب کریم کی عبادت کریں گے نہیں, تلاوت قرآن مجید کریں گے نہیں, ذکر اذکار میں جائیں گے نہیں, ایسے حلقے میں بیٹھیں گے نہیں, تو پھر ہمیں نیکیاں جو تقسیم ہوں گی پھر ہمیں نہیں تقسیم ہوں گی, اور پھر ان کو تقسیم ہوں گی جو یہ کام کریں گے. بے شک بے شک. تو جناب ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ قاری رومان افضل ضیائی صاحب. شعبان معظم کی فضیلت, اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں تمام ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط الحکمت والہدی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حسین لمحات ایک مرتبہ پھر شعبان المعظم میں جو ہے ہمیں عنایت فرمائے ہیں. اور پوری روز ٹیم کا خصوصاً ڈاکٹر پروفیسر محمد اعجاز بشیر صاحب, جو آپ اتنی خوبصورت جو ہے ماحول ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز نیوز کی پوری ٹیم کو دن دگنی راہ چگنی ترقیاں عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و عظیم ہے کہ ہم شعبان المعظم کے اس ببرکت مہینے میں ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں. پروفیسر صاحب, جس طرح آپ نے فضیلت و اہمیت کے بارے میں یہ سوال کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی رحمت کا تذکرہ کیا جائے, اس کی شان و عظمت کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے, اس کو غفور و ستار کہا جائے, اس کو رحیم و قہار کہا جائے, اس کو رحیم و کریم کہا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے, اپنے بندوں پہ کرم کرنے کے لیے, مہربانی کرنے کے لیے, اپنے بندوں پہ خصوصی فضل کرنے کے لیے اللہ نے شعبان المعظم جیسا مہینہ ہمیں عطا فرما دیا ہے. رب بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تو گناہ گار ہیں, سیاکار ہیں, لیکن میں رب ہو کے اپنے بندوں پہ اتنی مہربانی کروں گا, اتنی مہربانی کروں گا, اتنا کرم کروں گا, اتنا فضل کروں گا کہ میرے بندے گناہ کرتے جائیں گے, میں رب ان کے بخشنے کے لیے بہانے جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اس موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں. حضور رحمت دو عالم سید کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ شعبان المعظم کا مہینہ جلوہ فگن ہوا کرتا, اور سب سے پہلے یہ آپ دعا کیا کرتے, آپ فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کریم کے مہینے تک پہنچا. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خصوصی عنایت جو ہے وہ اپنی امت محمدیہ کے لیے فرما رہے ہیں. اور جب بھی آپ دعا کیا کرتے, قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرماتے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. اس شعبان المعظم کے مہینے کی پروفیسر صاحب میں کیا الحمدللہ فضیلت بیان کروں اور کس چیز کو میں پینڈنگ رکھ دوں, چونکہ یہ صدیاں بیت جائیں گی, وقت بیت جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. اس ماہ مبارک کا عظمت و مدحت ہی یہی ہے, عظمت و برکت ہی یہی ہے جس شعبان کو اللہ کے نبی اپنا شعبان کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, و رمضان و شہر اللہ, اور رمضان کریم میرے رب کا مہینہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور حضرت صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ جو رجب شریف کا جو مہینہ گزرا ہے, یہ جو ہے بیج بونے کا مہینہ ہے, اور شعبان جو ہے اس کو آپاشی کرنے کا مہینہ ہے. آپاشی سے مراد یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اس کو اپنے آنسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر اپنے گناہوں کا مداوع کرنے کا مہینہ ہے. اور رمضان کریم یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا اپنی جو ہے وہ بندوں پہ کہ شعبان جیسا مہینہ ہم گناہ گاروں کو عطا فرما دیا ہے. شاندار بیان مفتی صاحب کا, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادت کی کثرت کیا کرتے تھے. جو ہی یہ ماہ مقدس نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں جلوہ فگن ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگو,
اپنے آپ کو تیار کرو کہ یہ شعبان ہے اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. اپنے آپ کے عبادات کے لیے تیار کرو, اپنے آپ کو ریاضات کے لیے تیار کرو, اپنے آپ کو ذکر اذکار کے لیے تیار کرو. گویا کہ رب کریم نے اس سے پہلے جتنی امتیں یہاں پہ اس دنیا میں بھیجی ہیں وہ عمروں کے اعتبار سے لمبی لمبی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی. بے شک ان کے اگر قد قامت کی بات کریں تو وہ ان کے وہ ہیوی جسامت ہوا کرتے تھے, اور ان کی طاقت کے اعتبار سے بات کریں تو بہت زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے. لیکن جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عمریں بھی محدود ہیں, ان کی جسامت بھی محدود ہے, ان کی طاقت بھی نہیں ہے, یہ کمزور ہیں, سوف طریقے کے لوگ ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, کسی کے وسیلے سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کے صدقے سے اس امت کو کے اوپر یہ احسان کیا گیا رب کی طرف سے کہ چند ایسے رب کریم نے لمحات عطا فرمایا, چند گھڑیاں عطا فرمایا جس کا آپ تھوڑی محنت کریں گے, تھوڑی ریاضت کریں, رب آپ کو بہت زیادہ نوازے گا. یہی وہ شان ہے کہ رب نے اس امت کو بخشنے کے لیے بہانے ہمارے سامنے رکھ دیے. انسان کے بخشش کے بہانے اس لیے سامنے رکھے کہ آپ تھوڑی عبادت کریں گے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. ورنہ جو پہلے جو امتیں تھیں ان کی اگر زندگی کے بارے میں بات کی جائے, ان کی عمروں کے بارے میں بات کی جائے, لیکن ان کو یہ والی فضیلت حاصل نہیں تھی. تو جناب پروگرام علم عالم میں جہاں پہ ہم شامل کریں ایک نعتیہ کلام, اور ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی شاندار انداز سے کلام پیش کرنے والے پیارے نعت خواہ میرے مراد جناب حافظ محمد ریاض مصطفی صاحب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت. جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. چونکہ شعبان المعظم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو اسی موضوع کے حوالے سے ایک کلام پیش کریں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا, آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آقا آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے, تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اور میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی, در پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا. اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا, کوئی اور ضیا کہ لوگ تیرا
ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. شاندار حاضری. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس عظیم الشان ماہ مقدس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ نے کلام پیش کیا، بہت شکریہ. تو یہ وہی کلام تھا جو ہر انسان کی دل کی آواز ہے. بے شک یہ ایسا کلام ہے کہ جس میں ایک انسان کی تڑپ شامل ہے، انسان کی محبت شامل ہے، انسان کی وہ اس میں لگن شامل ہوتی ہے جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں غلام بن کے جا رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایک لگن شامل ہوتی ہے. تو جناب یہاں پہ پروگرام علم و عالم میں ایک نئے گیسٹ کو یہاں پہ مدعو کریں گے اور ان کو ہم لوگ یہاں پہ شامل کریں گے، کیونکہ پروگرام کا سلسلہ تو جاری ساری رہتا ہی ہے. لیکن جب ہم نعتوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں، تو کافی چیزیں یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب ہر شخص، ہر آدمی اپنی حاضری لگانے کے لیے یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے، تو حاضری ایک ایسی حاضری ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بلاتے ہیں تو اسی کی یہاں پہ حاضری ہوتی ہے. شاندار کلام پیش کیا گیا اور میں جتنا بھی اس کے اوپر بات چیت کروں وہ بالکل کم ہے. تو جناب پروگرام والے میں جو ہمارے نئے مہمان جناب تشریف لائے ہیں، ملک پاکستان کے عظیم صاحب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شمار کیا جاتا ہے. میرے امداد جناب حافظ غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج کرام سے ہیں الحمد للہ. پروفیسر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، جاننا چاہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عظیم الشان مہینے میں نیکیوں کے ثواب میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. اور مثال یہ دی ہے کہ جس طرح درختوں کی شاخیں بڑھتی ہیں، اس طرح نیکیاں پھوٹتی ہیں، نیکیاں آگے نکلتی ہیں. گویا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ایک روزہ رکھتے ہیں، کوئی ایک نیکی کرتے ہیں، تو اس نیکیوں کے ثواب کو دوگنا پھر تگنا پھر اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے. اسے کیا مراد ہے؟ بنیادی طور پر جناب ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام ہے شعبان، جی جی علماء نے لکھا ہے کہ شعبان شعب سے ہے، جی جیسے ہم شعب ابی طالب کہتے ہیں، تو شعب کیونکہ گھاٹی کو کہتے ہیں، تو گھاٹی بنیادی طور پر ایک رستے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے نا، اس کو شعبان کہا ہی اسی لیے گیا ہے لأنہ ینشعب فی خیر کثیر، کہ اس کے اندر بہت ساری خیر اور برکتوں کے رستے کھلتے ہیں. جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں عرض کیا کہ اس میں درود پاک کی کثرت ہو جاتی ہے، اس میں تلاوت کلام پاک کی کثرت ہو جاتی ہے، اس میں روزے کی کثرت ہو جاتی ہے. تو جو پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ درود پاک کی کثرت، تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلامہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی شخص درود پاک روزانہ کی بنیاد پر 700 کی مقدار کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو وہ درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا بھی ہے، اور پھر آپ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اب تم قیامت تک اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. تو یعنی یہ خیر اور برکت کی کثرت ہے کہ اس نے ایک دن درود پاک پڑھا ہے تو اب وہ تا قیامت اس کے لیے فرشتے دعا شاندار کرتے بات رہیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کی کہ بھئی یہ نیکیاں پھوٹنے کا جو تصور ہے وہ یہی آتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، لیکن وہ جو درود شریف کی جو محفلیں اس نے جمائی تھی دنیا میں، اس کا جو اکاؤنٹ ہے، اس کا جو ثواب ہے، تا حشر تک اس کا ملتا رہے گا. شاندار بات. ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ قاری رومان افضل ضیائی صاحب، شعبان معظم میں عبادات کا سلسلہ وہ ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان کی تیاری کے لیے یہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدسہ میں روزے رکھنے کا اہتمام فرمائے تھے، تو امت کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جو ہے وہ اکثر اوقات میں جو ہے شعبان المعظم کے مہینہ میں آپ رمضان کریم میں تو کثرت سے روزہ رکھا کرتے، لیکن جو نفلی عبادت میں جو روزے ہیں شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ اکثر روزہ رکھا کرتے. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا روزے اس مہینے کی بھی ہم پہ فرض ہو چکے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں صحابہ، بے شک میں اس لیے اس ماہ مبارک میں جو ہے شعبان المعظم میں روزے رکھتا ہوں کہ ایک رات ایسے آنے والی ہے
ایک ببرکت رات اس میں ایسے آنے والی ہے جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں روزے کثرت سے رکھوں تاکہ جب میرا نامہ اعمال رب کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں پیش کیا جائے. اور بے شک یہ اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کثرت عبادات کا مہینہ ہے کہ حضرت سید عائشہ فاطمہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ام المؤمنین ہماری ماں ہیں، اور فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے شعبان المعظم میں دیکھا کرتی، اور حتیٰ کہ حضرت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 15ویں شعبان کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بخشنے کے لیے ہر جو ہے وہ رحیمی کریمی والا وہ حساب و کتاب رکھا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کریم میں لیلۃ القدر والی رات رکھی ہے. کبھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں 5 راتیں ایسی ببرکت ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 راتوں پہ اپنا خصوصی فضل و کرم رکھا ہے. وہ کون سی؟ اس 5 راتوں میں سے جو ایک رات ہے وہ 15 شعبان المعظم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ہے وہ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت کے، اس مہینے کی برکت کے مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے جیسے اپنے بندوں کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے. واہ واہ واہ، شاندار گفتگو. کیونکہ جب ہم اس عظیم شان ماہ مقدسہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جب 15ویں شعبان کی اہمیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جو اس چیز ہم پتہ چلتا ہے. آپ یہاں پہ ایک رات میں عبادت کر رہے ہیں تو گویا یہ 15ویں شعبان ہمیں اس چیز کی تلقین دیتی ہے کہ رمضان الکریم کی جو آنے والی ساعتیں ہیں، جو گھڑیاں ہیں، ان میں بھی آپ عبادت الہی کریں، ان میں بھی آپ کثرت کے ساتھ جو شبینے کی محفلیں ہوتی ہیں آپ وہاں پہ جائیں اور رات کو جاگ کے رات کو رب کریم کے حضور اپنے سجدہ سجود ہو کے اور رب کریم کے حضور اپنے نذرانے پیش کریں، رب کریم کے حضور دعائیں مانگیں، رب کریم کے حضور التجائیں کریں تاکہ رب آپ اور ہم سب کی گناہ بخشتا ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ جو مہینہ ہے اس میں ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جناب ابھی پروگرام میں ایک شامل کرتے ہیں نعت کلام، اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم سرحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ان کا شمار کیا جاتا ہے جناب حافظ غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ. جی ایک اپنا لکھا ہوا کلام ہے، اس کی چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. میرے دل میں تیری یادیں بسی ہیں یا رسول اللہ، میرے دل میں تیری یادیں بسی ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھیں میری پلکیں بچھی ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھیں میری پلکیں بچھی ہیں یا رسول اللہ. پکارا جب کبھی ان کو مدینے سے مدد پہنچی، پکارا جب کبھی ان کو مدینے سے مدد پہنچے، تمہیں نے تو صدائیں سب سنی ہیں یا رسول اللہ، میرے
میری پلکیں بچھی ہیں یا رسول اللہ، زہر قسمت ثنا خوانوں میں میرا نام آتا ہے، زہر قسمت ثنا خوانوں میں میرا نام آتا ہے، کہ میں نے بھی تیری نعتیں پڑھی ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھیں میری پلکیں بچھی ہیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پادری احسن، بہت ہی عمدہ آپ کی حاضری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جس عشق کی، جس محبت کی، جس خلوص کے تحت آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صدائیں دی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی طریقہ ہوتا ہے، یہ وہی صدائیں ہوتی ہیں کہ جو ڈائریکٹ مدینے پہنچتی ہیں اور ان کا فوراً بلاوا آ جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو وہ عظیم شان دربار زندگی میں بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام علم والے میں جہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک نئے مہمان ہمیں نعت خواں کی شکل میں ہمیں جوائن کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دفعہ پھر خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم والے، مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر، اور آج کی خصوصی جو نشست جو ٹرانسمیشن ہے ماہ مقدس شعبان معظم کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر ہے۔ جناب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عظیم شان ماہ مقدس میں روزے رکھنے کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ایسا عظیم شان مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے پورے سال کے اعمال رب کریم کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں تو ان غافلوں میں میرا بھی شمار کیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں اس کی منزلت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عظیم شان مہینے کی ہم تقریم ہم سب پہ عیاں ہیں۔ جناب حضرت علامہ قاری رومان افضل ضیائی صاحب، ایک رمضان کا مہینہ ہماری زندگی آمد آمد ہے، اور ایک شعبان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اس کے اوپر آپ بات چیت کریں گے، لیکن ابھی ہمیں جو نئے ہمارے نعت خواں جنہوں نے ابھی جوائن کیا، میری امراض جناب صاحبزادہ حسام رضا قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسام صاحب اور جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہیں اپنی اپنی حاضری شاندار انداز سے پیش کرتے ہیں، ابھی ہم یہ جاننا چاہیں گے رومان افضل ضیائی صاحب سے کہ رمضان سے پہلے جو عظیم شان ماہ مقدس ہوتا ہے، یہ ہمیں پیغام تو دیتا ہے ہم اپنے آپ کو رمضان کے طریقوں کے مطابق ڈھال لیں، صحیح معنوں میں عبادت کرنے کا وہ کون سا ایسا وقت ہوتا ہے، کون سا ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جس سے انسان سیکھ جائے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پروفیسر صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ نے جو بھی ہمیں ٹائم میسر فرمایا ہے تو وہی حسین گھڑیاں ہوتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت توبہ و استغفار میں گزاریں، اور چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ کثرت استغفار کا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کی بھی کثرت کی جاتی ہے، جس طرح شب توبہ گزری ہے، شب بارات کے نام سے موسوم کی گئی ہے۔ شب کا معنی رات ہوا کرتا ہے، برات سے مراد جو ہے وہ بری کرنے والی، نجات دینے والی، تو گناہوں سے یہ رات بری کرنے والی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات و انوار اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی یہی پکار رہی ہوتی ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں سے جو ہے وہ گناہوں کا مداوع کرے اور رب سے مانگے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بندہ جس کا رزق تنگ ہے اس کی تنگ دستی کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی بندہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمارے والدین جو ہیں وہ دنیا میں ہیں، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، میں رب ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دوں، اور حتیٰ مطلع الفجر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح
فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ جاری رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہوتا ہے کوئی ہے کہ جو مجھ سے ہے کوئی جو وہ مجھ سے مانگے. اور میں یہ یہاں پہ پروفیسر صاحب یہ ایک بات عرض کرتا جاؤں, یہ اپنی بخشش کے لیے اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے بھی جو ہے یہ شعبان المعظم یہ اس کا ذریعہ بنتا ہے. رمضان کریم تو الحمدللہ اس کی پل پھل جو ہے ایک ایک گھڑی جو ہے وہ قیمتی ہوتی ہے. شعبان المعظم کا بھی یہی جو ہے وہ اگزامپل ہے. لیکن یہاں پہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا ایک مفہوم میں ایڈ کرتا جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا جو ہے کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جو ایک شخص جس کا ایک بچے کا باپ فوت ہوا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے وہ درجہ بلند کر دے گا. پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس باپ کا جو ہے وہ درجہ کیسے بلند ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کا درجہ کیسے بلند کیا ہے؟ تو عرض کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو اولاد نیک تھی, جو صدقہ جاریہ یہ چھوڑ کے آئے تھے, یہ 15 شعبان المعظم میں انہوں نے دعائیں کی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کے صدقہ سے اس کا درجہ بلند فرما دیا. درجہ بلند کیا ہوا کہ اس میں حدیث قدسی بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس میں ایک روزہ بھی رکھے گا تو رب کریم اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے. بے شک یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے. تو جناب ہمارے ساتھ ہیں صاحبزادہ عصام رضا قادری صاحب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت. ماشاء اللہ یہ شعبان معظم کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, اسی حوالے سے کلام اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہا ہوں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ راستے میں جا بجا تھانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور مقطع سماعت فرمائیں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے گے چاندرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے
چمکانے والے. اور اپنا پروگرام دیکھ رہے تھے ماہ شعبان کی فضیلت, اور میں تمام ہی جو آج کے مہمانان گرامی ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی حاضری بھی پیش کی, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین بھی آپ نے دنیا کے سامنے رکھے. جناب پروفیسر ڈاکٹر سجاد حسین صاحب بہت بہت شکریہ ابھی ہم تشریف لائے. ان کے ساتھ حضرت علامہ قاری رومان افضل ضیائی صاحب بہت شکریہ, اور حافظ محمد ریاض مصطفیٰ صاحب یہاں پہ آپ نے اپنی حاضری دی, بہت شکریہ. اور حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اور حسام رضا صاحب بہت بہت شکریہ. محمد ارشاد بشیر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.